ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمن فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ رات کے کھانے کے بعد جب میں اپنی قیام گاہ میں اپنے بستر پر پہنچا تو مجھ سے پہلے میرے بستر میں کوئی اور موجود تھا، جسے دیکھ کر میں ٹھٹک گیا۔ اس نے سر سے پاؤں تک ایک کپڑا اوڑھا ہوا تھا، لیکن کپڑے کے نیچے سے ایک نسوانی جسم کے خطوط ایک دلکش چغلی کھا رہے تھے۔ میں نے ان خطوط کو ناپا اور یہ شیرایہ کے علاوہ کسی اور کے نہ تھے۔ ارمان بھری لڑکی اپنا حق، اپنی محبت وصول کرنے آ گئی تھی۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ دیوانی، صدیوں پرانے بوڑھے کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن تیرے ننھے سے دل کو توڑنا گناہ ہے، میں نے دل میں سوچا اور میرے ہاتھ اس کی طرف بڑھ گئے۔ اس کے جسم میں جیسے بجلیاں بھر گئیں۔ اس نے گھبرا کر چہرے سے چادر الٹ دی اور عجیب سی نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ یہ تم میرے بستر میں کیوں ہو شیرایہ؟ میں نے شرارت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہاری اجازت سے آشولے، وہ کپ کپاتے ہونٹوں سے بولی۔ میری اجازت؟ میں نے حیرانی سے کہا۔ ہاں، تم نے کہا تھا کہ تم ہم میں سے ہو، تم ہمارے دوست ہو، ہمارے آقا نہیں، اور پھر تم نے اجازت دی تھی کہ ہم میں سے جو چاہے ایک دوسرے کو پسند کر لے، سو میں نے ایک مرد کو پسند کر لیا ہے، شیرایہ نے محبوبانہ انداز میں کہا، اور میں اس کی شرارت اور چالاکی پر ہنس پڑا۔ خوب، اس کا مطلب ہے کہ مرد بھی تمہیں پسند کرنے کا پابند ہے۔ چلو ٹھیک ہے، تم نے میرے دیے ہوئے حقوق خوب استعمال کیے، اور سنو، اپنے بارے میں باقی اختیارات بھی میں نے تم ہی کو دیے ہیں، یہ سمجھو تم میری مرد ہو۔ دوسری صبح بے حد خوشگوار تھی، بہت سے چہرے کھلے ہوئے تھے۔ یہ خوشی میری بخشی ہوئی تھی، اس لیے وہ میرے ممنون تھے، لیکن کچھ چہرے ادھ کھلے بھی تھے اور عورتیں ہی تھیں، کیونکہ ان کی تعداد زیادہ تھی اور مردوں سے محروم رہ گئی تھی۔ میں نے سنجیدگی سے ان کے بارے میں سوچا، لیکن ان کے لیے میرے پاس کوئی حل نہیں تھا سوائے اس کے میں خود اپنی خدمات انہیں پیش کر دوں، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ یہ خدمات پائیدار تو نہیں ہو سکتی تھیں۔ اس کے علاوہ شیرایہ کسی دوسری عورت کی مجھ سے قربت کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ پورا دن میں نے اسی الجھن میں گزارا، باقی کوئی الجھن نہیں تھی، اور اس دن کی رات کو میں نے شیرایہ سے اس بارے میں ذکر کیا۔ شیرایہ، میں نے کوشش کی ہے کہ تم لوگوں کی تکالیف دور کروں۔ اس جہاز پر جتنے لوگ ہیں ان کے مسائل میرے اپنے مسائل ہیں، کیا تم اس کا اعتراف کرتی ہو؟ ہاں آشولے، اس نے جذبات میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا۔ اس وقت وہ کسی دوسرے مسئلے پر گفتگو کرنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ خود ایک مسئلے میں الجھی ہوئی تھی۔ اگر جہاز پر موجود کسی بھی فرد کے لیے کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو یقینی طور پر مجھے الجھن ہوگی۔ میں سمجھتی ہوں، جو مسئلہ میرے لیے پیدا ہو گیا ہے اسے میں کس سے حل کرنے کے لیے کہوں؟ میں نے سوال کیا۔ میں نہیں سمجھی آشولے، شیرایہ تڑپتی ہوئی بولی۔ میں نے ذہنی طور پر اسے ایک سوچ کرنے کے لیے اس کی ضرورت کا احترام کیا، اور جب اسے سکون مل گیا تو پھر اسے اسی گفتگو پر آمادہ کر لیا۔ میں تمہیں اپنے مسئلے کے لیے سمجھاؤں گا شیرایہ، لیکن تم جذبات سے دور رہ کر اس پر غور کر سکو گی۔ ایسی کیا بات ہے آشولے؟ وہ حیران ہو کر بولی۔ تم نے دیکھا ہے شیرایہ، جہاز پر موجود نوجوانوں نے حسین اور اپنی پسندیدہ لڑکیوں کو اپنا لیا ہے۔ ہاں، اور ہم سب بہت خوش ہیں، لیکن جو ناخوش ہیں؟ کیا مطلب؟ میں ان لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں جن کے لیے مرد موجود نہیں ہے۔ اوہ ہاں، بہت سے چہرے اداس ہیں کیونکہ انہیں کسی نے پسند نہیں کیا۔
کیا مجھے ان سے ہمدردی ہونی چاہیے؟ میں نے پوچھا۔ لیکن تم ان کے لیے کیا کرو گی؟ تمہارا کیا خیال ہے شیرایہ؟ زمین آ جانے کے بعد تم کیا کرو گی؟ میں شیرایہ گھبرا گئی۔ میں کیا کروں گی عاشولے؟ میرے سامنے تو کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے بعد بھی مجھے تمہارے سہارے کی ضرورت ہوگی۔ تو غور سے سنو شیرایہ، میں نے تمہاری طرف رجوع نہیں کیا تھا، تم خود میری طرف متوجہ ہوئی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم مجھے پسند نہیں ہو۔ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ ہاں، میں بذات خود تمہاری طرف متوجہ نہ ہوتا، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ میری دوسری منزل کون سی ہوگی۔ ممکن ہے تمہیں میرے الفاظ پسند نہ آئیں شیرایہ، لیکن کیا تم میری صاف گوئی پسند نہ کرو گی؟ سنو، میں دنیا کے چند افراد کے لیے محدود نہیں ہوں، ممکن ہے کچھ دوسروں کو میرے مدد کی ضرورت ہو۔ شیرایہ خوفزدہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی، پھر اس نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، تو کیا تم مجھے چھوڑ دو گے عاشولے؟ مجھے ٹھکرا دو گے؟ نہیں، میں تمہیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں، مگر ایک شرط پر۔ مجھے وہ شرط منظور ہے۔ سنو اور غور کر کے جواب دو، کیا تم اپنے دل میں اس قدر وسعت پاتی ہو کہ اپنی پسندیدہ باتوں کو درگزر کرو؟ تمہارے لیے میں سب کچھ کروں گی عاشولے، تو تمہیں صرف یہ کرنا ہوگا کہ میری مجبوریوں کو نظر انداز کرنا ہوگا۔ میں نے کہا۔ میں نہیں سمجھی۔ میں کسی کے لیے کچھ کرنا چاہوں اور وہ بات تمہیں پسند نہ ہو تو اسے برداشت کرنا ہوگا۔ میں ایسا ہی کروں گی، اس نے کہا۔ نہ صرف برداشت کرو گی بلکہ اس میں میری مدد بھی کرو گی اور تمہاری پیشانی شکن آلود نہ ہوگی۔ میں تمہارے حکم کی تعمیل کروں گی۔ شیرایہ مجھ سے جدائی کے تصور سے بے حد خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، تو سنو شیرایہ، جو لڑکیاں مردوں سے محروم ہیں، اگر ان میں سے کچھ میرے قریب آنا چاہیں تو تمہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے، انہیں خوش رکھنا بھی میرا فرض ہے۔ میں نے کہا، دل کا حال تمہیں کیا بتاؤں پروفیسر، یوں سمجھ لو میری نگاہوں کے سامنے پیاسا حسن تھا اور میں حسن کا پجاری۔ ان کی افسردگی احساس فرض بھی پیدا کر رہی تھی اور اپنی مرضی بھی سر چڑھ کر بول رہی تھی۔ ہاں، وہ جو اسے پسند کرے، ان سے سروکار نہ تھا جو اجتناب کرتی۔ لیکن شیرایہ کے لیے میرا یہ عمل تکلیف دہ تھا، تاہم عقل بھی رکھتی تھی، اس لیے اس نے عقل سے کام لیا۔ الڑ تھی، نوخیز تھی، جذبات سے بھرپور تھی، لیکن حالات سے بھی واقف تھی۔ اس نے میری باتوں پر غور کیا اور پھر ٹھنڈی سانس لے کر بولی، تم سمندر ہو عاشولے، اور سمندر کی گہرائیاں ہر حقیقت کو جذب کر لیتی ہیں۔ میں تمہاری راہ کا ایک حقیر تنکا ہوں، تمہارا کیا بگاڑ سکتی ہوں، لیکن اس کے بعد میری کیا حیثیت ہوگی؟ میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ کیا مجھے تمہاری آغوش ملتی رہے گی؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، میں حقیقت میں تو تمہارا رہوں گا۔ تب مجھے منظور ہے، لیکن اگر اجازت دو تو ایک درخواست کروں۔ ضرور۔ میں تمہاری رازدار رہوں گی، میں ان کی بھی رازدار رہوں گی۔ یوں وہ میری احسان مند بھی رہیں گی اور یہ بھی محسوس کرتی رہیں گی کہ عاشولے ہر حال میں میرا ہے۔ اس طرح وہ تمہارے اوپر قبضہ جمانے کی کوشش نہ کریں گی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، یہ صورتحال بھی میرے لیے نئی نہیں تھی، اکثر ان دلچسپیوں سے بھی روشناس ہو چکا تھا، چنانچہ میں نے اسے اجازت دے دی۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کے دلوں کا حال بھی تم ہی معلوم کرو گی شیرایہ۔ ہاں، ان میں سے کوئی ایسی نہ ہو جو میری خلوت پسند نہ کرے۔ تب مجھے خوشی سے منظور ہے، اس نے کہا۔ یوں رات گزر گئی۔ دوسری صبح وہی روز مرہ کے معمولات تھے اور ہم سامنے بے کراں سمندر تھا جسے دیکھ کر احساس ہوتا تھا کہ کائنات میں صرف اس جہاز کا وجود ہے یا اس پر موجود انسانوں کا، باقی سب سمندر ہے، صرف سمندر۔ سرچ ٹاور کے لوگ دور دور کی اطلاع دیتے رہتے تھے اور ان میں کوئی خاص بات نہ تھی۔ اسی دوپہر میری ملاقات ابانیہ سے ہوئی۔ یہ پوگاس کی بہن تھی، وہی دبلی پتلی سلگتی ہوئی سی لڑکی جس کے لیے پوگاس نے میرے اوپر حملہ کیا تھا اور جسے میں نے دوا دلائی تھی۔
یہ بھی محروم لڑکیوں میں سے ایک تھی۔ اس وقت میں جہاز کے ایک کونے میں لگا سمندر کی لہروں کا جائزہ لے رہا تھا کہ ابانیہ کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ لکڑی کے برتن میں ایک خوش رنگ سیال لیے کھڑی تھی جس سے ہلکی ہلکی بھاپ اٹھ رہی تھی۔ اوہ ابانیہ، میں نے خوش اخلاقی سے کہا، اور اس کی سلگتی ہوئی سیاہ آنکھیں میری طرف اٹھ گئیں۔ چند لمحے وہ میری طرف دیکھتی رہی، نہ جانے اس کے ذہن میں کیا خیالات تھے، لیکن پھر وہ ایک دم سنبھلی اور گھبرائے ہوئے انداز میں اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا برتن میری طرف بڑھاتی ہوئی بولی، یہ بڑا خوش رنگ ہے، کیا یہ تم نے میرے لیے تیار کیا ہے؟ میں نے برتن اس کے ہاتھوں سے لیتے ہوئے کہا، اور اس نے معصومانہ انداز میں گردن ہلا دی۔ تب میں تمہارا شکر گزار ہوں لڑکی۔ جب میں اپنے گھر میں تھی تو یہ بناتی تھی، یہ میرا پسندیدہ شوربہ ہے۔ میرے دل میں خواہش تھی کہ میں اپنی پسندیدہ چیز تمہیں پیش کروں، اس نے کہا، اور میں نے برتن منہ سے لگا کر اس شوربے کو چکھا۔ بلا شبہ بے حد لذیذ تھا۔ اس میں گوشت اور سبزی کے ریزے شامل تھے۔ تمہاری پسند عمدہ ہے، میں نے تعریف کی، اور اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک لہرائی۔ میں گھونٹ گھونٹ کر کے شوربہ پیتا رہا اور پھر چونک کر بولا، اوہ یہ شوربہ اتنا عمدہ ہے کہ میں تمہیں اس میں شریک کرنا بھول گیا۔ تاہم کوئی حرج نہیں، کیا تم اسے میرے ساتھ پینا پسند کرو گی؟ تم تو میرے بارے میں بہت کچھ بھول گئے آشولے، وہ آہستہ سے بولی، اور میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ میں نہیں سمجھا ابانیہ، میں تمہیں سمجھا بھی نہیں سکتی، اس نے ایک سسکی سی لے کر کہا اور ایک طرف چل پڑی۔ میرے لیے اس کی یہ کیفیت سمجھنا مشکل نہ تھا پروفیسر۔ کیسی پر لطف بات تھی، یہ جہاز عشق کا جہاز بن گیا تھا۔ انسان کتنی جلدی حالات کو بھول جانے کا عادی ہوتا ہے۔ چند روز پہلے ان کی کیا حالت تھی، لیکن اب ہر لڑکی اور ہر نوجوان عشق کے چکر میں تھا۔ مجھے ہنسی آ گئی، لیکن ابانیہ، اس کی عمر بھی بہت کم تھی، شیرایا سے بھی کم۔ گو اس کے خد و خال حسین تھے، لیکن میرے قوی ہیکل جسم کے سامنے اس کی جسمانی حیثیت کچھ بھی نہ تھی۔ اور پھر میں اب اس جہاز پر حسن پرست کی حیثیت سے مشہور ہو گیا تھا۔ میری عظمت کچھ بھی نہ رہی تھی۔ معمولی معمولی لڑکیاں میرے حصول کے خواب دیکھنے لگی تھیں۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر پروفیسر فرزانہ اور فروزاں کی طرف دیکھا اور پھر چونک کر بولا، اوہ تمہاری آنکھوں کی نمی تمہاری تھکن کا اظہار کر رہی ہے پروفیسر۔ میرا خیال ہے آج کی داستان یہیں تک، باقی کل۔ پروفیسر خاطر چونک پڑا اور پھر جلدی سے بولا، نہیں، ابانیہ کی کہانی پوری کر دو، اس کے بعد۔ لیکن اس کے ساتھ ہی خادر کو اپنی لڑکیوں کا احساس ہوا۔ ہاں ٹھیک ہے، باقی کل۔ وہ شرمندگی سے اٹھ گیا۔ اس کے ہونٹوں کی شدید مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ پروفیسر کی ذہنی کیفیت سمجھ رہا ہے۔ خود پروفیسر کو بھی احساس تھا کہ ان دلکش کہانیوں میں گم ہو کر وہ حالات کو بھول جاتا ہے۔ فرزانہ اور فروزاں خاموش تھیں۔ ٹھیک ہے پروفیسر، آرام کریں، کل کی روشنی میں ہماری ملاقات ہوگی، اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ فرزانہ اور فروزاں بھی بادل ناخواستہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھیں۔ کسی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کی تھی، ان کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ تب وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اپنی خوابگاہ کی طرف چلے گئے۔ خوبصورت اور آرام دہ مسہری پر لیٹ کر انہوں نے آنکھیں بند کر لی تھیں، لیکن نیند ان سے کوسوں دور تھی۔ پروفیسر خادر البتہ عمر کی اس منزل سے گزر چکا تھا جب بے چینیاں جنم لیتی ہیں۔ وقتی طور پر باسی کڑھی میں ابال ضرور آ جاتا ہے، لیکن پھر عقل و فراست اسے تھپک تھپک کر سلا دیتی تھی۔ البتہ اس کے بڑھاپے اس کے تجربے نے ایک ٹھوکر کھائی تھی۔ اس نے دونوں جوان لڑکیوں کے جذبات کی طرف کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ توجہ دیتا تو بھی کیا کر سکتا تھا، یہاں تو صرف بے بسی تھی۔ رات کافی گزر گئی تھی۔ فروزاں اور فرزانہ ایک دوسرے کی طرف سے کروٹیں لیے سو رہی تھیں۔ دونوں نے کوئی گفتگو نہیں کی تھی، لیکن دونوں جانتی تھیں کہ ان میں سے کسی کو نیند نہیں آئی ہے۔ تب فروزاں نے کروٹ بدلی اور لرزتی ہوئی آواز میں بولی، باجی۔ فرزانہ نے بھی اس کی طرف سے کروٹ بدل لی۔
آپ سوئی نہیں باجی؟ تم کیوں نہیں سوئی؟ فرزانہ اسے اپنے دہکتے ہوئے بدن سے بھینچتے ہوئے کہا۔ نیند نہیں آ رہی باجی، فروزاں کر رہی۔ کیوں فروزاں؟ باجی مجھے اس سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ کیوں؟ باجی اس کی کہانی، اس کی باتیں دل و دماغ میں آگ لگا دیتی ہیں۔ ہاں وہ آتش بیاں ہے فروزاں، لیکن ہمیں ڈگمگانا نہیں چاہیے۔ اگر ہم خود پر قابو پا سکے فروزاں، سمجھ لو کہ تاریخ کے انسان کو شکست دیں گے، اس انسان کو جس نے کبھی شکست کا منہ نہیں دیکھا اور جو اپنی فتوحات کو بڑے فخر سے بیان کرتا ہے۔ ہم اسے ضرور شکست دیں گے باجی، لیکن یہ جسم کیوں سلگتا ہے؟ یہ بدن میں آتشی لہریں کیوں اٹھتی ہیں؟ ان لہروں کو دبانا پڑے گا فروزاں، ورنہ ہم خود کو دنیا کی سب سے ذلیل مخلوق سمجھیں گے۔ ہم بھی ان عورتوں میں شامل ہو جائیں گی جن کی تحقیر وہ ہمارے سامنے کر رہا ہے۔ پھر اس کی کہانیوں میں ایک اور کہانی کا اضافہ ہو جائے گا، اور وہ کسی کے سامنے مزے لے لے کر ہماری داستان بھی سنائے گا۔ ہم اس داستان میں خود کو بھی شامل نہ ہونے دیں گے باجی۔ ہم جدید دور کے ذہین لوگ ہیں، ہم اس چالاک انسان کے فریب میں نہیں آئیں گے، کبھی نہیں آئیں گے۔ ہاں کبھی نہیں، فروزہ نے اپنی بہن کو خود میں جذب کرتے ہوئے کہا، لیکن وہ سوچ رہی تھی کہ کیا آگ سے آگ بجھائی جا سکتی ہے؟ داستان گو کے خلاف وہ دل میں کیسی ہی نفرت کیوں نہ کرتی، لیکن اس کی داستان کو فراموش کرنا ان کے بس کی بات تھی نہ پروفیسر قادر کے۔ چنانچہ دوسری صبح وہ اس کے حضور حاضر تھے۔ رات کے جذبات فرزانہ اور فروزاں کے چہروں سے اڑ چکے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی ناکام امداد کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن دونوں ہی ناکام ہو رہی تھی۔ جسم تپ رہے تھے، احساسات کچھ طلب کرتے تھے، لیکن خود اعتمادی نے کسی حد تک ساتھ دیا تھا۔ ان ضرورتوں کے لیے کم از کم وہ اس مغرور انسان سے بھیک نہیں چاہتی تھی، اور دونوں ہی اپنے فیصلے پر اٹل تھیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا، ایک خاص مشروب سے ان کی تواضع کی جو جسموں کے نظام کو ایک انوکھا سرور بخش دیتا تھا اور طبیعت کی اداسی فرحت میں بدل جاتی تھی۔ مشروب سے فارغ ہو کر اس نے پروفیسر قادر کی طرف دیکھا۔ آپ کو یاد ہے پروفیسر، میں نے اپنی کہانی کہاں چھوڑی تھی؟ وہ بھی کوئی بھولنے والی بات تھی۔ ابانیہ تمہیں مشروب دے کر اور ایک جملہ کہہ کر چلی گئی تھی۔ پروفیسر نے جلدی سے جواب دیا اور وہ ہنس پڑا۔ مجھے معاف کرنا لڑکیوں، لیکن اس کی کہانی اسی قدر دلچسپ ہے۔ پروفیسر قادر نے شرمندگی سے کہا، لیکن فرزانہ اور فروزاں کے چہرے سپاٹ رہے۔ اس نے گہری نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھا اور پرخیال انداز میں بولا، ابانیہ کو مجھے سمجھانے کی ضرورت نہ تھی پروفیسر، میں ان لڑکیوں کو خوب سمجھتا ہوں، لیکن اب میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ابانیہ پوگاس کی بہن تھی اور پوگاس بہرحال میرا دوست تھا، لیکن اس جہاز پر تو ہر فرد کو مکمل آزادی تھی۔ خود پوگاس اپنی پسندیدہ حسینہ کے ساتھ داد عیش دے رہا تھا، کیا اس نے ابانیہ کی پرواہ کی تھی؟ تو کیا میری دوسری عورت ابانیہ بن سکتی تھی؟ میں نے سوچا، پھر اس میں حرج بھی کیا تھا؟ بہرحال وہ لڑکی تھی، تنہا تھی، اور تنہا لڑکیوں کے لیے میں نے خود کو وقف کر دیا تھا۔ چنانچہ مشروب کے آخری گھونٹ کے ساتھ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس سے قبل کہ شیرایہ میرے لیے دوسری عورت کا انتخاب کرے، مجھے شیرایہ کو ابانیہ کے بارے میں آگاہ کر دینا چاہیے۔ چنانچہ میں شیرایہ کی تلاش میں چل پڑا۔ شیرایہ مجھے جہاز کے ایک حصے میں مل گئی۔ وہ تنہا تھی اور کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بے وقوف لڑکی خود ہی اپنی الجھنوں سے الجھی ہوئی تھی۔ میری الجھنوں کا حل کیا تلاش کرے گی؟ میں نے اسے دیکھتے ہوئے سوچا، لیکن بہرحال اس سے گفتگو کرنا ضروری تھی۔ چنانچہ میں نے اس کے قریب پہنچ کر اسے آواز دی، شیرایہ، اور اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ کیا سوچ رہی تھیں شیرایہ؟ تمہارے بارے میں، اس نے جواب دیا۔ کیا سوچا؟ میں نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یہی کہ تم ہم میں سے نہیں ہو، تم بہت عظیم ہو، تم ہمارے نجات دہندہ ہو۔ ہمیں ہوا کو گرفت میں لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔
ہمیں بہرحال تمہارے احکامات کی تعمیل کرنی چاہیے۔ میں نہیں سمجھا شیرایہ۔ میں نے بدستور گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، تم نے مجھے اپنی قربت کے چند لمحات بخشے عاشولے۔ تم میری زندگی کے پہلے مرد ہو، اور اس کے بعد مجھے دنیا کا ہر نوجوان ہیچ نظر آنے لگا ہے۔ لیکن غلطی تو میری ہے، میں تم پر غلط حق سمجھ بیٹھی تھی، اس لیے میں نے بہت سی توقعات قائم کر لی، لیکن حالات نے مجھے سمجھا دیا ہے۔ میں تم جیسے عظیم انسان کے قابل نہیں ہوں۔ ہاں، جسے تمہارے سنہرے بدن کی قربت مل جائے وہ خوش نصیب ضرور ہے، اور میں ساری خوش نصیبیوں کا تنہا خود کو حقدار نہیں سمجھتی۔ میں اب بالکل مطمئن ہوں عاشولے، میں نے اپنے سوچنے کا انداز بدل لیا ہے۔ بے شک تم ذہین لڑکی ہو شیرایہ، میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ صرف شیرایہ کے چکر میں پڑ کر میں خود کو محدود نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے بتاؤ عاشولے، میں تمہارے لیے کون سی لڑکی پسند کروں؟ فی الحال یہ کام میرے اوپر رہنے دو۔ آج رات تم میرے قریب نہ ہوگی، بس اس کا خیال رکھنا۔ میں ایسا ہی کروں گی عاشولے، وہ پھیکی سی مسکراہٹ سے بولی، اور میں اس کے پاس سے ہٹ گیا۔ مجھے ایک ہلکی سی جھنجھلاہٹ کا احساس ہوا تھا۔ بے وقوف شیرایہ نے خود ہی غلطی کی تھی، وہ کتنا عرصہ میرا ساتھ دے سکتی، اور پھر یہ حقیقت ہے وہ ایک عام سی لڑکی تھی۔ میرا اور اس کا کیا ساتھ؟ میں اس کے لیے اپنے ذہن کو پراگندہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس جہاز میں کوئی لڑکی ایسی نہیں تھی کہ جسے میں برابر کی حیثیت دیتا۔ ہاں، جو بھی میرے قریب آنے کی کوشش کرے وہ بہرحال میری چند لمحات کی ضرورت ضرور بن سکتی تھی۔ چنانچہ میں نے شیرایہ کو ذہن سے جھٹک دیا اور وہاں سے چل پڑا۔ یہاں ہر فرد میری توجہ کا محتاج تھا، میرے لیے سب کی حیثیت یکساں تھی۔ اب جس کی جو ضرورت بھی مجھ سے پوری ہو سکتی ہو۔ میں جہاز میں کام کرنے والوں کے پاس گیا، سب مطمئن اور مسرور تھے۔ پوگاس مجھے دیکھ کر میرے قریب آ گیا۔ کیا ہو رہا ہے پوگاس؟ بس سمندر کی آغوش میں رواں دواں ہیں۔ کسی کو ساحل کی آرزو نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے زندگی کے خزانے اس بحری ویرانے میں پا لیے ہیں۔ پوگاس نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس قید سے آزادی پر سب کے اندر نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ قید کی صعوبتوں سے مرجھائے ہوئے دلوں کو زندہ کرنے کے لیے ہماری یہ ترکیب بے حد کارگر رہی ہے۔ ہاں عاشولے، تیری قیادت نے ہماری کون کون سی مشکلات حل نہیں کر دی ہیں۔ ہم تو تیرے احسانات کا صلہ اتارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ صرف میں ہی نہیں، جہاز پر موجود ہر شخص تیرا احسان مند ہے۔ میں نے صرف اپنی فطرت کی طلب پوری کی ہے۔ زمین ضرور آئے گی اور تم سب منتشر ہو جاؤ گے۔ میں نہیں جانتا کہ اس کے بعد ایک دوسرے کو اپنانے والوں کا کیا حال ہوگا۔ میرا ذاتی خیال ہے عاشولے، جو پودے تم نے لگا دیے ہیں وہ پروان چڑھیں گے۔ ہم سب ایک دوسرے کی محبت میں اس طرح گرفتار ہو گئے ہیں کہ اب علیحدگی کے بارے میں سوچیں گے تو تکلیف ہوگی۔ لیکن جو جوان نعمتوں سے محروم ہو گئے ہیں، میری مراد ان لڑکیوں سے ہے جن کے لیے مرد موجود نہیں ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، میں نے بھی اکثر ان کے بارے میں سوچا ہے، اور کوئی حل تلاش کرنے میں ناکام رہا ہوں، سوائے اس کے کہ چند جوان دو دو عورتیں رکھیں۔ لیکن اس میں ایک خطرہ ہے، عورتوں میں رقابت پیدا ہوگی اور اس سے کچھ حادثے بھی جنم لے سکتے ہیں۔ چنانچہ ان کا فیصلہ اس وقت کیا جائے گا جب زمین نظر آ جائے، پوگاس نے کہا۔ لڑکیاں افسردہ ہیں، میں نے ان کے چہروں پر اداسی دیکھی ہے۔ میں نے بھی محسوس کیا ہے، خود میری بہن ان میں شامل ہے، لیکن افسوس وہ کسی مرد کو متاثر نہیں کر سکتی۔ میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ پوگاس نے پریشانی سے کہا، اور پھر گردن جھٹکتے ہوئے بولا، اس کے بارے میں بھی تیری عقل کو آواز دوں گا عاشولے۔ ان کے لیے جو مناسب فیصلہ ہو تو ہی کر۔ اور میں بھی سوچ میں ڈوب گیا۔ ایک فیصلے کے علاوہ اور کیا فیصلہ کر سکتا تھا، سوائے اس کے کہ جو باقی بچی ہیں انہیں میں اپنی بیویاں بنا لوں، لیکن اتنا بڑا احسار نہیں کر سکتا تھا۔ وقت حسب معمول گزرتا رہا۔ مجھے ابانیہ کی تلاش تھی۔ چند افسردہ عورتوں کے ساتھ وہ بھی نظر آئی اور میں نے اسے آواز دی۔ ابانیہ نے نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھا
اور پھر دوسری عورتوں کو دیکھنے لگی۔ پھر وہ اٹھ کر میرے نزدیک آ گئی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ میں اسے دیکھتا رہا اور پھر میں نے آہستہ سے کہا، آج رات کو اپنی خلوت میں، اپنی خوابگاہ میں تیرا انتظار کروں گا ابانیہ۔ وہ چونک پڑی، لیکن میں اپنے الفاظ دہرا کر آگے بڑھ گیا تھا اور پھر میں دوسرے لوگوں میں گم ہو گیا۔ مجھے یقین تھا پروفیسر، میں کسی لڑکی کو رات کی دعوت دوں اور وہ میری دعوت نظر انداز کر دے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا پروفیسر، یہ بات میری طویل زندگی میں کبھی نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ اس رات جب میں اپنے بستر پر دراز کسی کی آمد کا انتظار کر رہا تھا، کوئی آیا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر چونک پڑا۔ نہ تو وہ شیرایہ تھی نہ ابانیہ، وہ ایک اور نوخیز جوانی تھی جس کا میں شکل آشنا تھا، واقف کار نہیں تھا۔ تم، میں نے کہا اور اس نے گردن جھکا لی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ میں نے اس سے پوچھا، لیکن اس کے ہونٹوں سے آواز نہ نکل سکی۔ میں اس انوکھی صورتحال پر حیران رہ گیا۔ لڑکی بالکل خاموش تھی، دوسری لڑکیوں کی طرح وہ بھی جوان اور حسین تھی۔ سیسارا نے ایسی ہی لڑکیوں کا انتخاب کیا تھا جو بھرپور جوان، خوبصورت ہو اور ان کی عمدہ قیمت مل سکے۔ بہرحال لڑکی کی خاموشی ایک ہی کہانی دہرا رہی تھی، زندگی کی کہانی، ضرورت کی کہانی، جس کے علاوہ کائنات میں اور کوئی کہانی نہیں تھی۔ آج نہ صحیح کل وہ میری فہرست میں ضرور شامل ہوتی۔ حالات ایسے ہی ہو گئے تھے، چنانچہ کل کے بجائے آج میں نے اسے قبول کر لیا۔ اب اس سے سوالات بیکار تھے، ایسے سوالات جن کے جواب دیتے ہوئے وہ خود کو حقیر محسوس کرے۔ چنانچہ میں نے لہجہ بدل لیا اور اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ لگاتے ہوئے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ انتارا، اس نے جواب دیا۔ جہاز پر تمہارا کوئی اور عزیز موجود ہے؟ تمہارے سوا کوئی نہیں، اس نے جذبات انگیز آواز میں جواب دیا۔ تم میرے سب کچھ ہو، تم میرے محبوب ہو، اس نے اسی انداز میں جواب دیا۔ لیکن تم نے اچانک یہاں آنے کا فیصلہ کس طرح کیا؟ میں نے پوچھا۔ میری دلی خواہش تھی، لیکن شیرایہ مجھ سے پہلے تمہاری منظور نظر بن چکی تھی۔ میں دل پر جبر کر کے رہ گئی۔ یہاں دوسری لڑکیوں نے اپنے محبوب اور مردوں نے اپنی محبوبائیں منتخب کر لی تھیں۔ میری قسمت میں یہ نہ تھا، لیکن کچھ دیر قبل کی شیرایہ اور ابانیہ کی گفتگو نے میرے اندر یہ جرأت پیدا کر دی ہے، اس نے بتایا۔ اچھا، کیا ان دونوں کے درمیان کوئی گفتگو ہوئی تھی؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ ہاں، ابھی تھوڑی دیر قبل ان کے درمیان ایک ایسی گفتگو ہوئی تھی جس نے میرے اندر یہاں آنے کی جرأت پیدا کر دی۔ کیا گفتگو ہوئی تھی؟ مجھے بتاؤ انتارا۔ ابانیہ شاید یہاں آ رہی تھی۔ شیرایہ نے اس کا راستہ روک لیا۔ اس نے پوچھا، کہاں جا رہی ہو ابانیہ؟ تو ابانیہ نے بڑے فخر سے بتایا کہ تمہارے پاس۔ کیوں؟ شیرایہ نے سوال کیا۔ اس لیے کہ اس نے مجھے اپنی خلوت میں طلب کیا ہے، ابانیہ نے جواب دیا۔ نہ جاؤ ابانیہ، اس کے پاس نہ جاؤ، وہ کسی کا مرد نہیں ہے۔ کیا فائدہ؟ میری حیثیت سے عبرت حاصل کرو۔ میں نے ایک رات اس کے ساتھ گزاری، اور اب زندگی بھر کسی مرد کی آغوش مجھے سکون نہ دے سکے گی۔ وہ آگ ہے، اس کی قربت روح کو پھونک کر خاکستر کر دیتی ہے، اور پھر وہ ٹھکرا دیتا ہے ہمیشہ کے لیے، اور اس کی بخشی ہوئی آگ جسم کو پھونکتی رہتی ہے۔ وہ کسی کا مرد نہیں ہے ابانیہ، وہ آسمان سے اترا ہوا دیوتا ہے جو ایک دن ہمارے درمیان سے چلا جائے گا اور پھر کبھی واپس نہیں آئے گا۔ ہم سلگتے رہیں گے۔ نہ جا میری بہن، نہ جا، وہ بے رحمی سے ٹھکرا جاتا ہے۔ میں تڑپ رہی ہوں، صرف مجھ سے ہمدردی کر، خود کو اس آگ کا تماشا نہ دکھا۔ اور شیرایہ رونے لگی۔ تب ابانیہ جو نوخیز تھی، الڑ ہے، سہم گئی اور رک گئی۔ اس نے تمہارے پاس آنے کا ارادہ ملتوی کر دیا، اور اب وہ دونوں ایک دوسرے سے ہمدردی کر رہی ہیں۔ انتارا نے ہلکی سی ہنسی سے کہا۔ لیکن میں سنجیدہ تھا، مجھے الجھن ہو رہی تھی۔
میں نے انتارا کی طرف دیکھا اور پھر اس سے بولا، تم نے یہ گفتگو کیسے سنی انتارا؟ اتفاقیہ میں بھی ادھر سے گزر رہی تھی، لیکن تم نے ان کی گفتگو سے عبرت حاصل کیوں نہ کی؟ کیونکہ میری سوچ ان سے مختلف ہے۔ میرے دل میں تمہاری آرزو تھی، میں بھی تمہیں پسند کرتی تھی، لیکن ناقابل حصول سمجھتی تھی۔ میں نے اس گفتگو کو پرکھا۔ میں نے سوچا اس رات تم ابانیہ کے منتظر ہوگی، لیکن وہ نہ پہنچے گی اور تم انتظار کرو گے۔ میں نے سوچا پسند کا حصول تو زندگی مکمل کر دیتا ہے، اس کے بعد موت بھی آ جائے تو کیا حیثیت رکھتی ہے؟ ساری زندگی کی حسرت سے اس ایک رات کا حصول بہتر ہے۔ اگر زندہ رہنا چاہو تو باقی زندگی اس لذت کے احساس میں گزار دو۔ وہ تپش تو نہ رہے گی، سلگنے کے بھی انداز ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ پانے کی آرزو میں سلگتے ہیں، کچھ کھونے کے غم میں۔ دونوں کی حیثیت ایک ہوتی ہے، پھر پا کر کیوں نہ سلگا جائے، تاکہ جو طلب ہے اس کا غم باقی نہ رہے۔ اور میں اس کی گفتگو پر چونک پڑا۔ غیر معمولی عورت تھی، گہری سوچ کی مالک تھی، اور اس کی بات مجھے پسند آئی۔ میں نے اپنی آغوش اس کے لیے وقف کر دی۔ میں اس رات کے لیے تمہیں پسند کرتا ہوں انتارا، تم ان سے بہتر ہو۔ اور وہ میری آغوش میں سما گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ اس کی خوشیوں کی پہلی اور آخری رات ہے۔ وہ پکی سوداگر تھی، چنانچہ اس نے زندگی کی بازی لگا دی، اور اس رات میں وہ کچھ حاصل کر لینا چاہا جو اس کی ضرورت تھی۔ چنانچہ اس نے رات کے آخری لمحات میں بھی مجھے نہ سونے دیا۔ اس کی بس ایک ہی آرزو تھی، یہ رات اس انداز سے گزارے کہ دوسری صبح اس میں زندگی نہ ہو، اور اس کی یہ آرزو یقیناً پوری ہوئی۔ اس کی یہی کیفیت تھی۔ اگر میں غیر معمولی انسان نہ ہوتا تو میری بھی یہی کیفیت ہونی چاہیے تھی۔ صبح نہ جانے کون سی قوت مجتمع کر کے وہ میری خوابگاہ سے باہر نکلی۔ چلتے وقت اس نے مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ اس کا چہرہ زرد تھا، وہ نڈھال تھی، لیکن اس کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ چپکی ہوئی تھی۔ لیکن یہ دن واقعات کا دن تھا۔ اس چمکدار دن میں زندگی کی رفتار سست نہ رہی۔ ہوا یوں کہ مستول پر چڑھے ہوئے لوگ اچانک چیخنے لگے اور ان کے الفاظ صاف سنائی دینے لگے، زمین زمین۔